السلام علیکم دوستو۔ اسلام کی آمد سے پہلے مشرکین مکہ تین سب سے بڑے اور ان کے نزدیک عظیم ترین بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جن کے نام تھے لات، منات اور عزا۔ اسلامی تاریخ میں آپ نے اکثر یہ تین نام سنے ہوں گے، لیکن یقیناً ان کی اصل تاریخ کو آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ عربوں کے اندر ان تین جادوگر بہنوں کی عبادت کب اور کیسے شروع ہوئی، اس شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، فتح مکہ کے بعد ان تینوں بہنوں کے بتوں کو کس طرح سے تباہ کیا گیا، اور حضرت خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں میں سے سب سے اہم اور عربوں کی سب سے مقدس بت عزا کو قتل کرنے کے لیے کیوں بھیجا تھا، اور کیا سلطان محمود غزنوی جنہوں نے ہندوستان پر سب سے زیادہ بار حملے کیے اور ہندوؤں کے سب سے مقدس سومناتھ بت کو توڑا، کیا یہ اصل میں اسی عزا کا بت تھا جو عرب سے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا تھا؟ آئیے اسلامی تاریخ اور روایات کی روشنی کے اندر ان اہم ترین سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ عرب کے لوگ مشرک تھے، کافر نہیں تھے، یعنی یہ اللہ کو مانتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، مگر ساتھ ساتھ ان بتوں کو یہ کہہ کر پوجتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری دعائیں پہنچانے والے ہیں اور ہمارے اور اللہ کے درمیان پیغام پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو خوش رکھتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے خوش رہے، جو آج بھی بت پرستوں کا عقیدہ ہے اور ان کی یہ لاجک آج تک قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن میں سب سے پہلے اور بڑے بت کا نام تھا ہبل، جسے وہ اللہ یعنی خدا کی صورت سمجھ کر پوجتے تھے۔ آج بھی کئی ہندو اسکالرز کے عقیدے کے مطابق یہ ان کے خدا شیوا کی مورتی تھی، جسے وہ آج بھی اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور تباہ کرنے والا خالق مانتے ہیں، اس کی مورتی کو پوجتے ہیں۔ مگر فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ خیر، اس بت ہبل کی تاریخ پر پھر کسی اور ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لات، منات اور عزا عرب کے اندر تین سردار جادوگرنیاں تھیں جن کی لوگوں نے بت بنا کر پوجا شروع کر دی تھی۔ مکہ اور طائف شہر کے نزدیک ایک وادی موجود تھی جس کا نام تھا نخلا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سفر پر جنات کی جماعت سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بالکل اسی جگہ پر تین بڑے درختوں کے نیچے عزا کا مندر موجود تھا اور قریش کے لوگ آس پاس سے یہاں پر اکٹھے ہو کر اس دیوی کی عبادت کیا کرتے، اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کیا کرتے اور اس پر نظر و نیاز چڑھاتے، کیونکہ عزا کو لات منات کے مقابلے میں زیادہ عزت اور احترام دیا جاتا تھا، اور انہی تینوں کے بت عرب میں جگہ جگہ پر رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی ان کے علامتی بت رکھے گئے تھے، اور طواف کعبہ کے وقت بھی یہ مشرکین مکہ ان کا نام لیا کرتے۔ یہ عورت شیطانی جنات کی مدد سے اپنے ہی بت سے آوازیں نکال لیا کرتی تھی، جیسے ان کی دعاؤں کو سن رہی ہو اور جواب دیتی ہو۔ لوگ اسے ہبل کی بیوی بھی کہا کرتے تھے۔ جبکہ لات دیوی کی عبادت خاص طور پر طائف شہر کے قبیلے بنو ثقیف کے لوگ کیا کرتے تھے، اور اس کا مندر بھی طائف کے اندر موجود تھا۔ اسے امن و خوشحالی، موسم اور انتقام کی دیوی مانا جاتا تھا۔ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے اس سے اچھے موسم کی دعا کیا کرتے، اور فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر طائف کے اندر موجود اس کے مندر کو تباہ کر دیا گیا۔ جبکہ منات کو قسمت، دولت، وقت اور موت کی دیوی مانا جاتا۔ مدینہ میں موجود اوس، خزرج اور اس طرح کے دوسرے قبیلے اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور احترام کے طور پر ان تینوں کے بت بناتے وقت منات کو درمیان میں رکھا کرتے، کیونکہ ان کے مطابق وہ عمر میں تینوں سے سب سے بڑی تھی۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر 20 گھڑ سواروں کو مدینہ کے درمیان موجود وادی قدیم کے اندر بھیجا، جہاں پر منات کا سب سے بڑا مندر موجود تھا۔ یہ لوگ جب یہاں پر پہنچے تو ایک سیاہ فام عورت جس کے بال بکھرے تھے اور وہ برہنہ تھی ان کے سامنے نمودار ہوئی۔ وہ رو رہی تھی اور اپنا سینہ پیٹ رہی تھی تاکہ مسلمان اسے دہشت کھا کر واپس چلے جائیں، مگر سعد بن زید نے اس کو قتل کر کے اس مندر کو مسمار کر دیا۔ جبکہ عزا کو طاقت، حفاظت، اولاد، حسن، جذبات اور محبت کی دیوی مانا جاتا تھا۔ قریش مکہ جنگ کے اندر بھی اسی کو مدد کے لیے طاقت کے طور پر پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر جب مسلمان ایک اللہ کو پکار رہے تھے تو مشرکین مکہ ہبل اور عزا کو پکار رہے تھے۔ یہ لوگ عزا سے محبت کی وجہ سے اپنے بچوں کے نام تک اس کے نام پر رکھا کرتے تھے، مثال کے طور پر عبد العزا یعنی عزا کا غلام۔ اس دیوی کا نشان 3 درخت تھے جو کہ ایک ساتھ وادی نخلا کے اندر موجود تھے، اور یہ زندہ عورت تھی جس کے قبضے کے اندر شیطانی جنات تھے جو اس کے مجسمے میں داخل ہو کر آوازیں نکالا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس پر یقین آ جائے۔ عرب کے مشہور اور بڑے قبیلے بنو قریش، بنو سلیم، بنو غطفان، بنو خوزان، بنو ثقیف اور بنو کنانہ اس کی عبادت کیا کرتے۔ اس کا ایک بت کعبہ کے اندر بھی موجود تھا جہاں پر لوگ اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے اور یہاں پر بھی اپنے جانوروں کی قربانی اور نذرانے پیش کیا کرتے۔
فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے مندر کو مسمار کر دیا جائے، لہٰذا 25 رمضان 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید 30 گھڑ سواروں کے ساتھ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے اور اس کے مندر کو مسمار کر دیا، اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق آگاہ کیا تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا اس دوران کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ، تم نے ابھی اس کے مندر کو نہیں توڑا۔ حضرت خالد بن ولید واپس گئے اور کافی محنت کے بعد آخر 3 درختوں کی نشانی والے اس مندر کو وادی نخلہ کے اندر تلاش کر لیا، اور اسی دوران ایک عورت چیختی چلاتی سامنے آئی جو کہ برہنہ تھی اور اس کے بال بکھرے تھے، یہ خود عزا تھی۔ مندر کے مجاور نے شور مچانا شروع کر دیا اور عزا کو ترغیب دی کہ وہ خالد بن ولید پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کر پائی تو اس کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے ان دونوں کو جہنم واصل کر دیا اور واپس آ کر تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ عزا تھی جو جہنم واصل ہوئی، اور اب قیامت تک عرب سرزمین پر اس کی کبھی پوجا نہیں ہوگی۔ اور آپ کے فرمان کے مطابق بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ عرب سرزمین سے ہمیشہ کے لیے اس کی عبادت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عزا کے بت کو مشرکین مکہ نے بہت رافداری کے ساتھ عرب سے نکال کر ہندوستان کی سرزمین کی طرف روانہ کر دیا، جسے آج کے موجودہ ہندوستان کے اسٹیٹ گجرات پہنچا دیا گیا، اور جہاں سے اسے سومناتھ کے ایک مندر میں پہنچا دیا گیا، اور سلطان محمود غزنوی نے اسی مقصد کے لیے سومناتھ کے اس مندر پر حملہ کر کے عزا کے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ حالانکہ مندر کے پجاریوں نے اس کے بدلے میں سونا، چاندی اور بے تحاشا دولت کی آفر کی تھی کہ صرف اس ایک بت کو چھوڑ دو اور باقی سب دولت لے لو، لیکن اکثر تاریخ دان اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مستند تاریخی روایت اس سے متعلق موجود نہیں ہے، لہٰذا اسے کنفرم کرنا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نجم کے اندر ان تینوں بتوں کا ذکر فرمایا۔ ان تینوں دیویوں کی عبادت کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب مشرکین مکہ نے فرشتوں کو پہلے خدا کی بیٹیاں کہنا شروع کیا کہ بیٹیاں کیونکہ لاڈلیاں ہوتی ہیں اور ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ہر ایک فرشتہ کیونکہ ہر ایک نئے کام پر مامور ہے تو یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گی، اور اسی سے ہوتے ہوتے انہیں باقاعدہ خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ اصل میں بت پرستی کا آغاز انہی بدعت اور گمراہیوں سے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا روز اول سے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر کے شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا کرے گا، اور اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے شیطان کو یہ اختیارات دے رکھے ہیں، اور اسی لیے بت پرستی کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے شروع کر دی تھی جب اس نے حابیل اپنے بھائی کو قتل کیا، اور آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اسے دھتکار کر اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ تب یہ اور اس کی اولاد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، اور تاریخ میں جب بھی کسی پیغمبر کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا یا پھر اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو یہ بت پرستی پھر سے گمراہی کی صورت میں واپس آ گئی، مگر عرب کی سرزمین سے رسول اللہ نے اس کا ہمیشہ کے لیے فتح مکہ کے موقع پر خاتمہ فرما دیا، مگر باقی دنیا کے اندر بتوں کی پوجا، قبر پرستی اور شرک کی صورت میں ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں بھی سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔